الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فی بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورہ نور کا 5واں رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تاک ہو، اس تاک میں چراغ ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ ایسا صاف ستھرا ہو جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس چراغ میں جو تیل جلایا جاتا ہے وہ مبارک درخت زیتون کا ہو، اور زیتون کا وہ درخت نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں، اور اس کا تیل اتنا صاف اور برکیلا ہو کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی یوں لگتا ہے کہ وہ خود ہی بھڑک اٹھے گا، چمک اٹھے گا. نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور اس میں صبح و شام اس کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، اور صبح شام اس میں تسبیح کرتے ہیں ایسے بندے جن کو نہ تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے سے لاپرواہی برتتے ہیں. وہ ایسے دن کا خوف رکھتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے عملوں کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور بہت زیادہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا بے حساب دے گا. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں چمکتی ریت نظر آئے اور آدمی اس کو سمجھے کہ یہ پانی ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھ کے ادھر جائے، مگر جب وہاں پہنچے تو وہاں پانی نہ ہو، کچھ بھی نہ وہاں ملے، اور موت آ جائے. وہاں اللہ کو موجود پائے اور اللہ اس کا حساب چکا دے، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی. یا کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گہرا سمندر ہو، اس میں اندھیرے ہوں، موج پر موج چڑھی آتی ہو، اوپر بادل ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرا نہیں ہے، اندھیرے پر اندھیرے چڑھے ہوئے، حتیٰ کہ یوں معلوم ہوتا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اندھیروں میں اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکے گی. جس کو اللہ نور نہ دے اس کو پھر کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی. قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی ہے کہ جو خالق ہے اس کو ہادی ہونا چاہیے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا، اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہر شے کو یہ رہنمائی دینی چاہیے
کہ وہ کس غرض کے لیے بنی ہے اور کیا وہ طریقہ لایا عمل ہے جس کو وہ شیخ اختیار کرے اور اپنی جو اس کی پیدائش کی غرض ہے اس کو پورا کر سکے۔ یہ جاندار بے جان سب میں ہے۔ ہدایت اتنی عام ہے اللہ کی کہ اس نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جو بھی لوگ مشینیں ایجاد کرتے ہیں یا کوئی دوائی بناتے ہیں ساتھ ہی ایک پرچہ ہدایات کا وہ بند کر دیتے ہیں کہ اس طرح اس چیز کو استعمال کرنا، خرابی ہو جائے تو یہ علاج کرنا۔ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا رب تو رب العالمین ہے، تو فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کیا؟ تو اس وقت اللہ کا جو تعارف کرایا اور پہچان یہ یہی تھی، ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے جس کو کوئی دہریہ اگر وہ ہٹ درمی نہ کرے جھٹلا نہیں سکتا، کہ یہ بے جان چیزوں تک کو علم ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا، جن کو ہم سمجھیں یہ عقل و شعور سے خالی ہیں، پرندے وغیرہ کیڑے مکوڑے یہ بھی جانتے، اور ان میں اتنی عقل ہے کہ بعض مرتبہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کہہ دیتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں، انسانوں سے بھی زیادہ۔ یہ شہد کی مکھی اللہ نے قرآن میں کہا، ہم نے اس کو وہی کی ہے، کس طرح پھولوں سے تم نے یہ چوسنا اور کس طرح شہد بنانا اور کس طرح اپنا مکان بنانا۔ بڑے بڑے مہندس اور انجینئر حیران ہے کہ رائی برابر جیومیٹری کے مطابق خلل نہیں پڑتا، وہ جو چھتا بناتی ہے کوئی خامی نہیں ہوتی، ایسے ضلع بناتی ہے، اور شہد بھی جس طرح وہ چوس کر آتی ہے، اور جو اس کے چھتے میں نظام ہے حکومت کا کہ ملکہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو نگران ہیں، پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں، وہ شہد کی مکھیاں چیک کرتی ہیں کہ یہ زہریلا مادہ تو نہیں چوس کر آ گئی مکھی، اسی وقت ڈنک مارتی ہے اس کو اور ختم کر دیتی کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا عجیب نظام ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھ لی۔ یہ جو علم کے شوقین ہیں بے شک خدا کو مانیں گے نا، عمریں گزار دی انہوں نے سمجھنے کی، کوئی چیونٹیوں کے پاس بیٹھ گیا، اور یہی سلیمان علیہ السلام نے کہا گو ٹو دی آنٹ اینڈ بی وائی، اور یہ چیونٹی کے پاس چلا جا اور دانا بن جا، اس سے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا نظام کیا۔ اور لوگ حیران ہیں کہ اللہ نے کیسی انہیں ہدایت دی ہے کہ اگر وہ دانہ سالم رکھیں گندم وغیرہ کا جو وہ کھینچ کر لاتی ہیں، تو جب دن آئیں گے اگنے کے وہ دانہ اگ جائے گا، پھر وہ کھانے کے قابل نہیں، دو ٹکڑے کر دیتے کہ اگنے کے قابل نہ رہے۔ یعنی جس چیز کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور صرف کریٹ نہیں کیا، ثم ھدی، پھر ہر شے کو ہدایت دی ہے کہ کیا کیا کرنا اور کیسے کرنا، ہر چیز اس کے مطابق دوڑ رہی ہے، سورج دوڑ رہا، رفتار مقرر ہے، راستہ مقرر ہے، فاصلے ذرا برابر خل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ جب نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ہر شے صاف نظر آتی ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ رسی ہے، کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی نہیں رہتی، صاف روشنی میں نظر آتا۔ تو اللہ کا نور ہونا کوئی یہ نہیں کہ وہ چمکیلی چیز ہے، لوگ چکر میں پڑ گئے، بات تو سیدھی ہے جو آخر میں ہی فرمایا کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، اور وہ نور مسجدوں میں ملتا اور ایسے لوگوں کو ملتا۔ وہ نور دین ہی ہے کہ جس طرح باقی مخلوق کو اس نے ہدایت دی ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کیا اور دورہ کیا۔ جو مثال دی ہے نا، اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے خامی نہیں رہنے دی ہدایت میں کہ انسان یہ نہ کہیں کہ یار روشنی مدھم تھی، نظر نہیں آیا، اسی لیے فرمایا نور نہ لانو، معمولی روشنی نہیں، اب بہانا نہیں کسی کے چلے گا، اب جو ٹھوکر کھائے گا وہ جان بوجھ کر کھائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی طرف سے روشنی کا اتنا اہتمام ہے کہ اب کوئی شکایت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اندر روشنی رکھ دی باطن میں، ایک خارج میں، ایک اندر ہے جو سارا انتظام کر دیا، وہ مثال ساری جو نا اندر بالکل چراغ جلنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور باہر سے پھر اس کو دیا سلائی جو دکھائی جاتی ہے جس کو وہی کہتے ہیں، وہ باہر سے، اور یہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں جیسے آنکھ جو ہے تب دیکھ سکتی ہے اگر آنکھ کے اندر بھی روشنی ہو، بن کی پتلی ختم ہو جاتی وہ نہیں دیکھ سکتی، اندر بھی ہونی چاہیے، مگر اندر کی روشنی کافی نہیں، باہر بھی روشنی ہونی چاہیے، رات ہو تو کوئی چراغ جلنا چاہیے، دن ہو تو سورج ہونا چاہیے، دو روشنیاں ملتی ہیں پھر جا کر نظر آتا۔ اسی طرح اللہ فرماتا اگر اندر کی روشنی نہ ہوتی، اندھے کو تو باہر کی روشنی نظر ہی نہیں آتی، اسی طرح اگر تمہارے اپنے اندر اتنی روشنی نہ ہوتی تو تم نبی کو کیسے پہچان سکتے؟ جیسے آدمی کی اپنی آنکھیں اندھی ہو، وہ باہر کی روشنی کو کیا دیکھے گا؟ اس لیے اندر بھی اتنی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے، خیر و شر کی اتنی تمیز رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایسا صاف ستھرا انسان کو بنایا، بعد میں بگڑ جائے، ہر ایک کے اندر ہم نے ایک باطنی ہدایت پیدا کرتی ہے، نیکی بدی کو پہچانتا،
اور وہ مشرق سے مغرب تک سارے لوگوں کی یکساں مسلمات ہیں، سب مانتے ہیں کہ عدل جو ہے اچھی بات ہے، ظلم برائی ہے، رحم نیکی ہے، زیادتی کرنا برا، یہ چیزیں اگر اندر موجود نہ ہوں تو نبی کی تعلیم کو کیا پہچانے کہ یہ خوبی کی بات کر رہا ہے یا بدماشی کی باتیں کر رہا ہے۔ اور اسی لیے ایک بدوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تم نے رسول اللہ کو کیسے نبی پہچانا، اس نے کہا یار جو بات اس نے کہی ہے میرے دل نے اندر سے کہا کہ واقعی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ ایسی معروفات، اسی لیے قرآن نے معروف کہتا جانی پہچانی باتیں، کوئی نئی باتیں نہیں تمہارے اندر وہ ڈیر رہا، وہ سب تمہاری جانی پہچانی باتیں مگر اس پر طے جب نہیں ہوئی ہے وہ اتار دیتا اور تمہیں نظر آنا شروع ہو جاتا۔ تو اندر نہ آدمی کے تمیز ہو خیر و شر کی تو کیا پہچانے گا کہ اچھائی کی باتیں کر رہا ہے یا برائی کو سے تو پتہ ہی نہیں اچھائی برائی کیا، اندر بھی ہونی چاہیے مگر وہ اتنی تیز نہیں۔ اس میں جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی خامیاں جو کیا کچھ تو معلومات کی کمی ہے۔ انسان آج تک بھی سارے جہان کے بھی مل جائیں سارے روم جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی باتیں واقعی انسان کے لیے آئندہ بھی مفید ثابت ہوں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 300-400 آدمی پورے ملک میں سے چنا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو تو چھوڑیں، پڑھے لکھے لوگ اسمبلی بنتی ہے، قانون بناتے ہیں، سال نہیں گزرتا پتہ چل جاتا کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اس کی خامیاں سامنے آ گئیں۔ تو ایک تو انسانی معلومات بہت محدود ہیں، یہ نہیں جانتے کہ انسانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، اچھا ہوگا یا برا، تھوڑی حد تک سوچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ خواہشات کے بھی مقید ہیں، ہر آدمی کے اپنی اغراض ہیں۔ جب سرمایہ دار بیٹھتے ہیں اسمبلی میں، وہ قانون بناتے ہیں، وہ اپنے مفاد کو سوچتے ہیں، غریبوں کا نہیں سوچتے، وہ اپنا سوچتے ہیں کہ ہماری جاگیریں نہ ختم ہو جائیں۔ اگر کوئی غریب بیٹھ جائیں گے وہ یہ کہیں گے سب چھین لو، وہ سرمایہ داروں کا لحاظ نہیں کر سکیں۔ یہ دو خامیاں جو ہے نا کہ معلومات کی کمی ہے اور دوسرا اپنے اپنے اغراض و مفاد ہے۔ اس سے بالا تو اللہ کی ذات ہے جس کو ہر شے کا علم ہے، جو ہو گیا جو ہونا کبھی نہیں اس کے علم میں کوئی خلل ہو سکتا، اور وہ اغراض سے بھی منزہ، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں کہ یہ قانون بناؤں تو میرا کام چلا وہ نہیں، وہ قانون بنائے گا ٹھیک ہوگا۔ اس لیے دین کی ضرورت اس لیے پڑی کہ روشنی تو ہے مگر جیسے آنکھ کی پتلی بیکار ہے اگر باہر روشنی نہ ہو۔ اللہ پاک نے یہی مثال دی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے نور یہاں ہادی کے معنی میں، اسی لیے فرمایا کہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت، یعنی دین۔ تو اللہ ہادی ہے زمین و آسمان کی ہر شے کا، بنایا ہی نہیں صرف اس نے، ہر شے کو ہدایت دی ہے، بے جان چیزوں کو بھی دے دی، بالکل ان کے اندر رکھ دیا کمپیوٹر کہ تم نے یہ کام اس طرح کرنا، پودا بھی جانتا کس طرح جڑیں نیچے جانی ہیں اوپر جانی، ہر شے کو اس کی ہدایت دے دی ہے۔ تو انسانوں کے لیے جو ہدایت کا انتظام فرمایا ہے اس کا بیان فرمایا کہ اللہ کے نور کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں پہلے اندر کے نور کی بات کی، اور اس زمانے میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ روشنی ہو سکتی تھی نا اس کو ذہن میں رکھے، وہاں یہ اتنے ہزار پاور کا نہیں تھا بلب، ورنہ یہ مثال دے دی اندر جو روشنی فرمایا وہ بھی کوئی چھوٹا انتظام نہیں، اتنا ضمیر اور تمہارے اندر روشنی رکھ دی ہے کہ ایسا سمجھو جیسے تاک ہو۔ اب اگر تاک میں نہ پڑا ہو چراغ، اس زمانے کے چراغ دو سے جل رہے تھے، تیل سے ہوا سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، تو تاک میں بند نہ ہو، دونوں طرف سے کھلا ہو تو پھر بھی روشنی ایک سائڈ کو نہیں نہ منعکس ہوتی، پھیل جاتی۔ اگر ایک طرف سے بند ہو اور اس میں کوئی دیا رکھ دیا جائے تو پھر باقی سائڈوں کو روشنی نہیں جاتی، وہ ساری اکٹھی ہو کر ایک طرف کو آتی ہے۔ اللہ پاک نے تشبیہ میں کیسے سمجھا رہے ہیں اس دور کے مطلب اعلیٰ سے اعلیٰ روشنی کہ چراغ ہے مگر وہ چراغ تاک میں رکھو، کھلی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ساری روشنی پھر اکٹھی ہو کر ایک ہی طرف کو آ رہی۔ اب وہ چراغ بھی ویسے ہی نہیں ہے کہ شیشہ نہیں ہے، لالٹن پرانی آپ دیکھیں اگر شیشہ ٹوٹ جائے پھر وہ جلائیں پھر بھی روشنی نہیں، اس پر شیشہ اگر چڑھا ہو تو پھر اور زیادہ روشنی اچھی ہو جاتی۔ تاک ہے، تاک میں چراغ ہے، چراغ بھی شیشے میں ہے، پھر شیشہ اگر میلا ہو پھر بھی روشنی خراب ہو جائے گی۔ تو فرمایا چراغ بھی جو ہے نا ایسے شیشے میں ہے کہ وہ شیشہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، ذرا دیکھتے جائیں کہ اندر جو روشنی ہے نا۔ اسی لیے جو کافر بکتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کہتا دن قیامت کے منہوں پر میں سیل لگا دوں گا اور پھر کہوں گا کہ گواہی تو تمہارے دل بھی دیتے تھے کہ جو یہ نبی کہہ رہا یہ سچ ہے، صرف تم اپنی بدماشیوں کی وجہ سے کہ عورتوں سے بدماشیاں کرنا چاہتے تھے، شرابیں پینا چاہتے، کرپشن، حرام تزیوں کو جائز کرنے کے لیے تم منہ سے بکتے تھے، ورنہ کون سی بات خلاف عدل و انصاف کہتا تھا پیغمبر؟ بالکل انسانی جو مطالبے تھے، اپنا دل چاہتا کہ واقعی تعلیم یہ ہونی چاہیے، معروف منکر پہلی چیزیں جن کو کیا کرتا آدمی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ گندگیاں، لونڈے بازی جائز کر دی اب قانونی طور پر، عورت سے نکاح کر رہی، کون انسان کو فطری چیز غیر فطری کہتے تھے آج تک، حرامی جائز کر رہے ہیں، تو یہ بدماشیاں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مغالطہ۔ اللہ فرماتا جو نور تمہارے اندر میں نے پیدا کیا ہے آنکھ کی پتلی کی طرح، وہ تاک میں رکھا ہوا ہے چراغ،
اور چراغ جو وہ بھی شیشے میں ہے، شیشہ بھی صاف ستھرا ہے، اور اب تیل بھی اس میں جو جلایا جاتا ہے اس زمانے میں جو سب سے اعلیٰ تیل تھا زیتون کا، فرمایا تیل بھی اس چراغ میں، یعنی ایسا بیان